افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بڑی تیزی سے قرآن آسان کورس ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کا تیسرا موضوع شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کو جتنی محبت سے آپ پڑھتے ہیں یا جتنا آپ اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور قرآن کے لیے اگر آپ اپنی نیت کرتے ہیں، تو یہ آپ سے بھی کہیں زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے، اور جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی اس نیت سے کہیں بڑھ کے آپ کو دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے جو تمہاری سوچ جو بہت چھوٹی ہے اس سے کہیں زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے درس میں اور پہلی گفتگو میں عرض کر دیا تھا کہ جب بھی قرآن کو آپ سمجھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو آپ اپنی سوچ کو وسیع رکھیں، سوچ بڑی رکھیں، اور ہمیشہ اپنی سوچوں کو وسعت دینے کی ٹریننگ کریں۔ بار بار قرآن کے مضمون کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑیں کہ نہیں، جیسے قرآن چاہ رہا ہے میں ویسے بن جاؤں گا، جیسے قرآن کہہ رہا ہے ویسے ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خامی ہم سے دور ہو جائے انشاءاللہ، کہ قرآن ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے، کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہماری سوچ اگر اس طرح سے نہیں چلتی تو اسے ویسی سوچ بنائیں، بار بار اس سوچ کو ویسے بنانے کی کوشش کریں جیسے قرآن چاہتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دہر بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ، یہ بھی مکی سورت ہے، اور قرآن میں اس کا نمبر 76 ہے، 76۔ قرآن پاک کی ہر سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک سورت اپنے اندر اتنی گہرائی اور ہر سورت اپنے اندر اتنا مضمون وسعت والا رکھتی ہے کہ اگر ایک ہی سورت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ یعنی 114 صورتیں الگ الگ بھی اگر آپ لیں اور اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو ہر صورت اپنے اندر مکمل یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ یہاں تک کہ سورہ کوثر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، حالانکہ وہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اور سورہ دہر اور اسی طرح دیگر صورتیں جو قرآن نے اتاری ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ایک صورت میں نے پڑھی ہے تو لگتا ہے کہ یہ باقی پڑھوں گا تو پھر یہ ساتھ کچھ جڑے گا مضمون تو پھر ہی کچھ سمجھ آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو اس سے بھی آگے لے جاتا ہوں۔ قرآن کی ہر آیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے سکتی ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ قرآن کی ہر آیت کو، بلکہ جب یہ جملہ لکھا گیا تفسیر میں تو ساتھ انہوں نے ایک ریفرنس دے دیا، اور وہ اتنا خوبصورت ریفرنس ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سورہ رحمان میں جائیں اور وہاں ایک حرف کی آیت ہے، ایک لفظ کی، مدہامتان۔ کیا ہے بولو؟ مدہامتان، بس آیت مکمل۔ وہ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدہامتان کے معنی اتنے خوبصورت ہیں
کہ اگر آپ اسی کو کھول لیں تو آپ کو جنت اور دنیا کی ساری بھلائیاں اسی میں نظر آ جائیں گی۔ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی عقل کے مطابق اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ چیزیں ہمارے سامنے کھل نہیں پاتی، اور ہم وہ ایک عام سا انداز بنا کے چلتے ہیں کہ شاید یہ الفاظ ہی ہیں۔ نہیں، قرآن واقعی معجزہ ہے، اور اس کی ہر صورت کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کی ہر صورت میں اتنی گہرائی ڈال دی گئی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنا ہر صورت کے اندر نور ہے کہ تمہارا سب کچھ روشن کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لہذا جب بھی کوئی صورت پڑھو تو ایسا ہی سمجھو، انشاءاللہ کہو ذرا، کہ وہ نامکمل نہیں ہے۔ بولو، ہر صورت بولیے مکمل ہے، پوری ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے۔ ایسے ہی سورہ دہر آج شروع کی جائے گی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے جو خوبصورت معنی ہیں میں وہ پیش کر سکوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے کرم پہ منحصر ہے کہ وہ ہماری سوچ کدھر لے جائے، ہمارا ذہن کدھر لے جائے۔ اور جب میں یہاں کے بیٹھ جاتا ہوں تو اس کے بعد میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا جی، وہ سب میرے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد پھر بات اور ہے۔ تو لہذا دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی حقیقی معنی سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے الانسان۔ بعض آپ قرآن کھولیں گے تو اس میں آپ کو سورہ دہر ملے گی نہیں، تو پریشان نہیں ہونا، وہاں سورہ انسان ہوگی۔ تو یہ دو نام ہیں اس کے، بعض نے سورہ دہر بھی لکھی، بعض نے سورہ الانسان لکھی، تو دونوں ناموں کے ساتھ یہ قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کو یہ خوبی حاصل ہے کہ اس میں اللہ نے انسان کو اس کی اصل حقیقت دکھائی ہے، اور ہم اپنا آئینہ دیکھنے والے ہیں آج، اور ہم آج دیکھیں گے کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ انسان کی حقیقت کا جو زاویہ اس میں کھینچا گیا ہے وہ شاید پورے قرآن میں کسی بھی جگہ نظر نہ آئے۔ تو آئیے اسے شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، اور آج اس کی پہلی 3 آیات صرف پڑھی جائیں گی، اور پہلی 3 آیات کا آج انشاءاللہ درس قرآن سننے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 1 سورہ دہر 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور ان 2 رکوعوں میں اللہ نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس پہ ہم بات نہ کر سکیں۔ پہلی آیت، بے شک انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ سنیے، بے شک انسان پہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پس اس غرض سے ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا ہے، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش بن جائے۔ تو یہ 3 آیتیں جو پڑھی گئی ہیں، اللہ نے ہم انسانوں کے لیے یہ 3 خوبصورت قطعات اتارے اور واضح کر دیا کہ اے انسان تو یاد کر، بھی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب تیرا دنیا میں کسی جگہ نام بھی نہیں تھا، ایک ایسا زمانہ تم پہ گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا کہ آج تمہارا نام ہے، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے گھر ہیں، آج تمہارے لیے تمہارے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں، دنیا میں کہیں نام چلتا ہے نا تمہارا؟ بولو، ایک وقت تھا کہ تمہارا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، تم کہیں بھی نہیں پائے جاتے تھے، یعنی تمہارا وجود ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کر دیا۔ وہ مخلوط نطفہ مرد کی طرف سے بھی ہوا، عورت کی طرف سے بھی ہوا، اور یہ دونوں ملے
اور ہم نے کیا خوبصورت تخلیق کی پھر تمہاری. وہ ماں کا وہ رحم، وہ اندھیری جگہ جہاں پہ تمہاری تخلیق ہم نے کی ہے. پہلے وہ صرف مادہ تھا، پھر وہ خون بنا، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں لگیں، پھر اس میں سے بازو نکلے، اس میں سے ٹانگیں نکلیں، اس کے اوپر آنکھیں نکل آئیں. پھر ہم نے تمہاری تمام نوک پلک کو سنوار دیا. وہ خوبصورت تمہاری تخلیق جو ہم نے 9 ماہ میں کی، وہ کیسی ہم اعلیٰ شخصیت بنانے والے ہیں. جب تیرا ذکر بھی نہیں تھا، اس کے بعد تجھے ایسی خوبصورت شکل دی ہے کہ آج لوگ تجھے حسن کا شاہکار کہتے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اے انسان تو میری سب سے خوبصورت تخلیق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت پہ پیدا کیا، بڑا سونا بنایا تجھے. تو یہ ہماری کتنی کرم نوازی ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں جب وجود بھی تمہارا نہیں تھا، اس کے بعد تمہیں وجود بھی دیا، اور ایسا دیا کہ ساری خلقت سے خوبصورت وجود انسان تجھے ہم نے دیا. اللہ، اور کیوں دیا؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. وہ یہ آزمائش کے لیے ساری چیزیں تمہیں دے دی، اور آزمانے کے لیے 2 چیزوں کا خاص ذکر کیا. ہم نے تجھے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا. یہ آنکھوں کا دیکھنا اور یہ کانوں کا سننا، یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہوئی ہیں. لہذا ہم نے یہ تم پہ انعام کیے. اور پھر دیکھیے، صرف اتنا ہی نہیں دیا. دیکھو نا، اگر کسی کو یہ سب کچھ دیا بھی ہو اور وہ شخص جو ہے وہ اندھا ہو، بہرا ہو، تو چلو ہو سکتا ہے کوئی اس کو کچھ کہہ دے اور سن لے، اور وہ اس کی آنکھوں کو تو نہ استعمال کر سکتا ہو، خود ہی کسی طرف چل پڑے. تو اللہ نے اگلی آیت میں کمال کر دیا، فرمایا ہم نے تجھے راستہ بھی دکھا دیا. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ سب کچھ بنا کے تجھے راستہ بھی ہم ہی دکھاتے ہیں. راستہ دکھایا، اور اب تم شکر گزار بنو یا احسان فراموش بنو، یہ تمہاری مرضی ہے. ہمارے سامنے تمہاری حقیقت کھل کے آ گئی، اور ہم نے تمہیں تمہاری حقیقت دکھا دی. اور یہ جو یاد رکھیے کہ یہ جو انسان کی یہ جو اس طرح کی آیات ہیں قرآن میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں، کہ انسان کو بار بار اللہ نے اسی طرف رجوع کرایا کہ تو اپنی حقیقت دیکھ. بار بار کہا کہ ہم نے تجھے جو بنایا ہے، تمہاری جو تخلیق ہم نے کی ہے، بار بار اس کی طرف نگاہ کرو. تم کیا تھے، کیا بن گئے. جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے بنا دیا. اور وہ کس گندے قطرے سے تمہارا وجود نکلا ہے، اور آخری جو تمہاری انتہا ہے وہ ایک سڑا ہوا مردہ ہے. وہ بھی ہم نے بنایا، یہ بھی ہم نے بنایا. آخر تو اپنی اوقات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ تیری اوقات اصل میں کیا ہے؟ تو دیکھ تو صحیح. اللہ. تو لہذا ایک بیماری ہوتی ہے، سنیے، ایک بیماری ہوتی ہے جسے خود پسندی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ سارے بولو. خود پسندی. یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بری بیماری ہے. جس کو یہ لگ جائے نا کہ وہ خود پسند ہو جائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تبلیغ فرما رہے تھے، اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، خود پسندی. سردار اپنے آپ کو اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ کسی اور کی تعریف سننا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ باقاعدہ پیسے دے کر، مال دے کر شاعروں کو کہا جاتا تھا کہ میری شان میں شاعری کرو، میرے لیے شعر لکھو، میرا حسن کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری اولادیں کیسی ہیں، میں نے کتنے رتبے اور مقام حاصل کیے، پیسے لو اور میرے لیے شعر لکھو. تو اس طرح یہ سردار مکہ کے اندر لوگوں کو مال دے کر اپنی تعریف کروایا کرتے تھے. اتنی خود پسندی تھی کہ اللہ نے اس کا علاج ان 3 آیتوں سے کر دیا. مل کے کہو سبحان اللہ. اڑا کے رکھ دی ساری خود پسندی. ہاں، تم جو آج بڑا بنے پھرتے ہو، اور یہ جو آج تمہارا یہ عہدہ، اقتدار، یہ روب، یہ تمہارا یہ سراپا، یہ تمہاری اٹھان، یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ کس نے تمہیں یہ حسن دیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے تمہاری آنکھوں کی پلکوں کو بھی سوار کے تمہیں بھیجا ہے؟ تمہاری پیشانی کا جو خوبصورت یہ نور کا ٹکڑا ہے، یہ کس نے تخلیق کیا ہے؟ تم دیکھو تو صحیح. تو لہذا اس خود پسندی کی بیماری سے نکلنا ہے، انشاءاللہ کہو نا، اس سے نکلیے. اور اللہ نے ان آیات کو بار بار اتار کے ہم انسانوں کو بار بار اپنی اصل حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع دیا ہے. اور جو بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے نا، زندگی سمجھ جاتی ہے. کیونکہ جب آپ خود پسند ہوتے ہیں، نہ آپ کسی کو مانیں گے،
نہ آپ کسی کے آگے جھکیں گے، نہ آپ کسی کے آگے اپنے آپ کو فرما بردار بنائیں گے، اور نہ ہی آپ کسی کے لیے کوئی قربانی دینا پسند کریں گے۔ کیوں؟ آپ خود پسند انسان ہیں، آپ چاہتے ہیں سارے میرے آگے جھکیں، میری مانیں۔ تو یہی تو اسلام روکتا ہے، اسی سے تو اسلام ہمیں پیچھے ہٹاتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، خود پسندی سے باہر آ جاؤ۔ وہ بدبخت کیسا بدبخت تھا کہ جس نے مرتے ہوئے بھی یہی کہا، ابو جہل نے، کہ جب اس کے گلے پہ تلوار چلنے لگی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میری گردن کاٹ دی جائے گی، تو اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ وہ کاٹنے والا پوچھنے لگا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کسی سردار کی گردن نظر آنی چاہیے، نیچے سے کاٹو لمبی گردن نظر آئے۔ تو ایسی خود پسندی تھی، استغفر اللہ، اس حد تک خود پسندی کہ مرتے ہوئے بھی یہ سوچنا آئی کہ ابھی کلمہ پڑھ لو، ابھی جو ہے وہ نکل جاؤں اس کفر سے۔ اس وقت بھی اپنی ذات کو سامنے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری گردن ذرا لمبی کاٹنا۔ تو ہم انسانوں کو یہ سمجھنا ہے، انشاءاللہ کہو ذرا، ہم انسانوں کو یہ جاننا ہے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ہماری اوقات ہر دفعہ دکھائی، بار بار دکھائی، اور بتایا کہ یہ سب کچھ میرے کرم سے ہی ہوا ہے۔ ہم نے جو تجھے دیا وہ سب میرا ہی کرم، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بولو کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس عقیدے پہ رہو۔ لہذا خود پسندی کی بیماری جو ہے اللہ اسے نکالنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بار بار ایسی آیتیں، ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس شے نے تجھے اس کریم رب سے دور کر دیا؟ تجھے پتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں، تو مجھے ذرا پہچانو تو صحیح، میں نے تیری ذات کے اندر اپنی نشانیاں رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو باہر کیا دیکھتا ہے؟ یہ باہر کی میری کائنات کو تو کب دیکھے گا؟ چھوڑ اسے، وہ بعد کی بات ہے۔ ہم تیرے جسم کے اندر اپنی نشانیاں رکھ چکے ہیں، دیکھو ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا۔ وہ کون ہے جس نے تمہاری یہ تخلیق کی ہے؟ وہ چیونٹی بنانے والا بھی تو تھا، وہ مچھلی بنانے والا بھی تو تھا، وہ گدھا بھی تو بنا سکتا تھا، وہ تمہیں کوئی کیڑا مکوڑا تخلیق کر دیتا، کیا تو کر سکتا تھا؟ ہم نے تجھے اپنی کرم نوازی سے انسان میں تخلیق کر دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہو گئی تمہارے، کبھی سوچو تو صحیح۔ تو خود پسند نہ بننا کبھی، یہ میرا سراپا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جیسا میری نوک پلک ہے کسی کی ہے ہی نہیں۔ دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھنا، دوسروں کے لیے ایسے لفظ بول دینا، یہ ہم انسانوں کو زیبا نہیں ہے۔ اصل جو عزت ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اصل حسن اللہ ہی کا ہے، اصل پیار اللہ ہی کا ہے، اصل جو برکتیں دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، ہمیں یہ زیبا نہیں۔ اللہ تو جب بھی ایسا ہوا ہے، جی سنیں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے لگا ہوں، جب بھی ایسا ہوا ہے کسی انسان نے گردن اٹھائی ہے نا، اللہ نے اس کی گردن نیچے کر دی ہے۔ یہ قدرت کا اصول آج ہم نے سمجھ کے جانا ہے، اور یہ اسی لیے آیتیں دی جاتی ہیں کہ تمہارے اندر کسی بھی جگہ کوئی اکڑ باقی ہے تو اسے نکال دو، چاہے وہ ذات کی ہے، چاہے وہ برادری کی ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ حسن کی ہے، وہ عمر کی ہے، وہ علم کی ہے، وہ تمہارے اندر کوئی بھی سکل ہے، مہارت ہے، کوئی تمہیں کسی جگہ بھی کوئی بھی شے اچھی تمہیں ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی اکڑ ہلکی سی بھی ہے، اسے باہر نکال دو۔ وہ تمہاری نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ تمہاری خود کی ہے ہی نہیں، وہ کبھی تمہاری نہیں تھی۔ وہ اولاد کی ہے، وہ تمہارے پاس رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے عزیز ہیں، وہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہاری سہولتیں ہیں، تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، وہ سب کچھ تیرے رب نے تجھے دیا ہے، تجھے اکڑنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بات کو سمجھ لو۔ اور جس نے ایسا کیا اللہ نے اس کی گردن نیچے کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک حافظ صاحب تھے، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بہت اچھے حفظ کے معاملے میں بڑے اعلیٰ تھے، اور کئی مصلے سنائے بغیر غلطی کے، کئی مصلے، کوئی غلطی نہیں، ایک غلطی نہیں، پورا مصلہ سنا جاتے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا، لوگ بڑے کثیر تعداد میں ان کی تلاوت سننے آتے کہ کمال حافظ ہیں، اتنے سالوں سے مصلہ سناتے ہیں اور کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہی ہوا، غلطی کوئی نہ ہوئی، سورہ ناس تک پہنچ گئے، سورہ ناس شروع کی، آخری رکعت ہے، 30واں روزہ ہے اور آخری رکعت ہے، تراویح ختم ہونے لگی ہے، اور دل میں یہ بھی تھا کہ آج آخری دن ہے، تو اسی طرح سورت شروع کی، اور ابھی کھڑے ہوئے ہیں، فاتحہ شروع کی، فاتحہ میں ہی بھول گئے، فاتحہ پوری نہ ہو،
بار بار یاد کریں، پھر پیچھے آئیں، الحمد سے شروع کریں کہ پھر آگے جائیں، پھر اٹک جائیں، پھر پیچھے جائیں، پھر اٹک جائیں. یوں 3-4 بار ہوا تو پیچھے سے ایک بوڑھا بزرگ اس نے لقمہ دے دیا. اس نے کہا حضور یہ آیت ہے، مطلب وہ بول گیا، اس نے آیت بول دی. تو انہوں نے سورت پوری کر دی، سورہ والناس بھی پوری ہو گئی، سلام پھیرا گیا، مبارکبادیں دی گئیں. لیکن وہ آپ سب رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہوا کیا حضرت، رو کیوں رہے ہیں؟ ہو گئی، ہو جاتا ہے انسان سے، ایسی کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج جب میں کھڑا ہوا نا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تیرے جیسا بھی کوئی حافظ ہوگا دنیا میں. بس یہ خیال آیا تھا کہ تیرے جیسا بھی کوئی حافظ ہوگا دنیا میں، کہ آج اتنے مصلے سنائے، کبھی غلطی نہیں کی. تو اللہ نے آج مجھے میری اوقات دکھائی. سورہ فاتحہ بھول گیا اور ان بزرگوں کو بلا کر ان کا ہاتھ چوما. کہا حضرت آپ حافظ ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، میں نے اوندی صرف سورہ فاتحہ ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں آتا، کوئی قرآن نہیں یاد، سورہ فاتحہ آتی ہے. تو ایک آج اس شخص نے مجھے میری اوقات یاد کرائی جو بغیر حافظ کے اور حفظ کے بغیر تھا. تو یہ یاد رکھو، جب بھی گردن اٹھاؤ گے نا، گردن توڑ دی جائے گی. کبھی ایسا نہ کرنا، کوئی زندگی میں لمحہ ایسا نہ آئے کہ تم کسی بھی جگہ اپنے آپ کو جو ہی، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھنے لگا ہوں، کبھی ایسا وقت آئے گا، دیکھ لینا اللہ تجھے چھوٹا کرے گا، ضرور تجھے چھوٹا کرے گا. اور اس علامت کو پھر یاد رکھنا. اللہ، کل ہی میں نے بات سنائی تھی شداد کی، یاد ہے جی؟ بولو. اس بدبخت نے بھی یہی کہا تھا جب اس کے سامنے نبی، اس دور کے نبی نے آ کے کہا کہ تو کیا چیز ہے، تیرے پاس کیا خزانے ہوں گے؟ میرے رب کے پاس بڑے خزانے. اس سے کہا کیا خزانے؟ تو نبی کہنے لگے کہ میرے رب نے جنت بنائی. اب اس بدبخت کی زبان سے نکل گیا میں بھی بنا سکتا ہوں. تو بس وہ میں بھی بنا سکتا ہوں کے اوپر اس نے پھر حد کر دی. پوری زمین کے خزانوں کا اکیلا مالک تھا. 2 شخص ایسے آئے ہیں دنیا میں جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اتنی دولت اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دی جو 2 لوگوں کو دی گئی. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، مل کے کہو سبحان اللہ، ساری زمین پہ حاکم تھے، ساری زمین کے خزانوں کے مالک بنائے گئے. کوئی ایسا دریا، سمندر، خشکی نہیں تھی جہاں سلیمان کا ملک نہ ہو. اور دوسرا شداد، پوری زمین پہ اکیلا حاکم تھا. اس نے ساری زمین کے خزانے اٹھا کے جنت بنانا شروع کر دی، سونے کے درخت لگائے، دودھ کی نہریں بہا دی، بہت بڑا جنت کا رقبہ. کئی ملک اس نے برباد کر دیے جنت بنانے کے لیے، اور کئی سال لگے جنت بنتے بنتے. اور جب وہ بنا لی، اس نے کہا آؤ، جو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی جنت ہے اس سے خوبصورت ہی ہوگی میری جنت، آؤ تو صحیح، استغفر اللہ بولو ذرا. اور وہ بہت بڑا ایک لشکر لے کے، اور وہ گانے بجاتا ہوا اور وہ بڑے ڈھول بجاتا ہوا، اور وہ دروازے کے اوپر جب داخل ہونے کے لیے پہنچا تو اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا اس بدبخت کو اندر جانے نہیں دینا، اس سے پہلے اس کی جان قبض کر لے. ہاتھ گھوڑے کی گردن پہ رکھا، پاؤں نیچے رکھنے لگا، زمین پہ پاؤں نہیں پہنچا، اس سے پہلے جان قبض ہو گئی. آج بھی آقا فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے، جو گردن اٹھائے گا توڑ دی جائے گی. یہاں یہ اصول ہے، کبھی ایسا نہ کیجیے گا انشاءاللہ. کہو ذرا. ایک حدیث میں نے کئی بار پڑھی، کبھی یاد نہیں تھی، آج یاد آئی. اور آج جب یہ مضمون میرے سامنے آیا تو شاید اسی وقت وہ یاد آنی تھی. بڑی خوبصورت حدیث تھی اور فراموش ہو چکی تھی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے بارے میں پرانے دور میں، وہ ایک بحری سفر پہ تھا. معاملہ ایسا پیش آیا کہ طوفان نے جہاز غرق کر دیا. یہ اکیلا بچ گیا اور ایک تختے کے اوپر تیرتا ہوا یہ کسی جزیرے میں پہنچ گیا. اب وہاں جب پہنچا تو یہ اکیلا ہی تھا، کوئی بھی نہیں تھا. تو اسے اس بات کا خیال آیا کہ اللہ تو نے کمال کر دیا، مجھے اکیلے بچا لیا، باقی سب کو موت آ گئی، جہاز بھی ڈوب گیا، کچھ بھی نہیں بچا. اب چونکہ یہ اکیلا تھا، نہ کوئی اس کو وہاں جانتا، کوئی تھا ہی نہیں، جزیرے پہ تھا ہی کوئی نہیں، اکیلا تھا. تو اس نے جو عبادت اپنے بڑوں سے سیکھی ہوئی تھی، سجدے رکوع کرتا رہا. اللہ نے اس کے لیے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. ایک انگور کی بیل وہاں اگ گئی، وہ انگور کھاتا، بیل سے انگور کھاتا، ٹھنڈا پانی پیتا، سارا وقت عبادت میں گزار دیتا.
یوں ساری زندگی ایسے گزر گئی. آخری دن جب آئے، سنو، آخری دن جب آئے، بیماری ہو گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ موت کا وقت آ گیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اس نے کہا مولا ساری زندگی تیرے سجدوں میں گزری ہے، میری ایک دعا قبول کر لے، موت بھی میری سجدے میں آنی چاہیے. اس سے خوبصورت میری کوئی آرزو نہیں، کوئی میری اس کے بعد تیرے سے کوئی تمنا نہیں ہے. تمنا یہی ہے کہ جاتے ہوئے بھی سجدے میں جاؤں. اللہ نے قبول فرمایا، سجدے میں گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جان قبض کر لی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آقا فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو اللہ نے بڑی خوشی سے استقبال فرمایا، بڑی خوشی سے کہا میرے بندے آ جا، تو نے محبت کی، پیار کی، عبادت کی، حد کر دی یار، کمال ہو گیا، پورا وقت پوری زندگی عبادت کرائے، تو کرم ہو گیا تجھ پہ بڑا، تو جا میری رحمت سے ہم تجھے جنت عطا کرتے ہیں. اب یہ جملہ جب اس نے سنا تو اس نے کہا میں یقیناً جنتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مولا یہ آپ نے یہ کہا کہ میری رحمت سے جنت ملے گا، تو میری عبادت ہی اتنی تھی، کوئی گناہ تو کیا ہی نہیں زندگی میں کبھی، تو میں تو اپنی عبادت سے جنت میں جا رہا ہوں نا، بولو، تو میں تو عبادت سے جا رہا ہوں، تو یہ رحمت آپ ساتھ جوڑ گئے ہیں، اس پہ مجھے اعتراض ہے. یا تو بتائیں کوئی ایک بھی گناہ کیا ہو، میری جنت بنتی ہے، میری جنت بنتی ہے، تو لہذا مجھے جانا چاہیے. اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا اچھا میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ تو خود جائے گا اپنی عبادت سے تو آجا پھر صاحب دے مجھے آگے، اب آجا حساب ہوگا، اب میرا وہ پہلا جملہ واپس، آجا بھی حساب ہوگا. کہا ٹھیک ہے کر لیں حساب. حساب شروع ہوا. آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا، یہ جو میں نے دائیں آنکھ دی تھی اس آنکھ کا حساب دو، جو ساری زندگی سے دیکھتے رہے ہو صرف دائیں آنکھ، اس کا حساب دو، تو پھر اگلی بات کرتے ہیں. ترازو میں وہ دائیں آنکھ رکھ دی گئی اور ایک طرف اس کی نیکیاں جو پہاڑوں کے پہاڑ تھے، مطلب ایک پہاڑ نہیں، بولو پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں تھیں. وہ بڑا خوش تھا، اس نے کہا اتنی کروڑوں اربوں نیکیاں، یہ ایک آنکھ کیا چیز ہے. لیکن اس کا پہلا پہاڑ ختم ہو گیا، ابھی بھی وہ ترازو نیچے ہے آنکھ والا. دوسرا پہاڑ ختم ہو گیا، ابھی بھی نیچے ہے. تیسرا پہاڑ ختم ہو گیا، چوتھا، 10واں، 1000واں، ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور وہ آنکھ کا ترازو ابھی بھی نیچے تھا. اللہ نے فرمایا میرے بندے ابھی تو دوسری آنکھ کا حساب باقی ہے، ابھی پہلے کان کا حساب باقی ہے، ابھی دل کے دھڑکنے کا حساب باقی ہے. اور چھوڑو وہ جو تمہیں میں نے انگور کا ایک گوشہ کھانے کو دیا اس کا حساب ابھی باقی ہے، اور جو ٹھنڈے پانی کا چشمہ اس کا ایک گھونٹ تیرے گردن سے، تیرے گلے سے اتر کے تیرے پیٹ میں گیا، اس کا حساب باقی ہے. وہ سجدے میں گر پڑا. اس نے کہا مولا مجھے علم نہ تھا کہ یہ تیری رحمت سے ہی جنت مل سکتی ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں. یہ عبادتیں، ریاضتیں، نیکیاں کر کے تم سمجھتے ہو اس سے تمہیں اللہ جنت دے گا؟ نہیں، میرے رب کی رحمت سے جسے ملے گی رب کی رحمت سے ہی ملے گی، اور کسی کو نہیں. جس نے بھی میں کہہ دیا بات ختم ہو گئی، وہیں پہ بلاک. لہذا کہا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے، ہم نے تجھے اس نطفے سے پیدا کیا ہوا ہے، اپنا اس خلق کا پہلا جز نہ بھولنا. ہم تمہیں کہاں سے کہاں تک لائے ہیں، یہ ہماری کرم نوازی ہے تمہارے اوپر. اللہ. اور پھر یہ کتنی یہ بری بات ہے، سنیے، کہ جب انسان کا یہ بھی ایک عمومی رویہ ہے، میں نے اس پہ غور کیا، آج آپ بھی غور کیجئے کہ یہ ہمارا ایک رویہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کمال ملتا ہے تو ہم اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور بزرگوں اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. سمجھدار شخص کبھی ایسے نہیں کرتا. کمال جب ملے تو کہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جائے، مثلا دیکھیں نا، ایک شخص انٹرویو دینے گیا، اس نے بہت اچھا انٹرویو دیا، بہترین انٹرویو دیا، اعلیٰ قسم کا اللہ نے کرم فرما دیا، جواب سارے صحیح دے دیے. تو گھر آیا تو لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسا ہوا ہے، تو اس نے کہا جی بڑے اچھی میری آج پریزنٹیشن تھی، میں نے بہت خوبصورت جواب دیے ہیں. اور واقعی اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی آ جائے اور لوگ کہیں مبارک دیں، اور وہ بھی کہے کہ ہاں جی ظاہر ہے جی سوال و جواب بھی بڑے اچھے ہو گئے تھے، تو بہتر ہی ہونا تھا، جواب ملنی تھی، اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی آ گیا. اچھا وہی شخص اگر فیل ہو جائے اور اس کو نہ وہاں سے جواب آئے تو لوگ پوچھیں ہاں بھائی کیا بنا، تو کہتے ہیں اللہ دی مرضی. پھر کیا کہے گا جی؟
اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی، نہیں ملی جاب. یعنی وہ جو نہیں ملی وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ملی، اور وہ جو ملی ہے وہ جناب خود پہ لے گئے. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری ساری برکتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہیں، وہی ہمیں دینے والا ہے، اور وہ اگر محروم کرے تو بھی بہتر کرتا ہے، اور اگر دے دے تو بھی بہتر کرتا ہے. تو اس رویے سے باہر آئے کہ کمال ملے تو بھی اللہ کی طرف سے بولو، بلکہ کمال تو ہے ہی اللہ کی طرف سے. ہاں جو برائی ہو وہ اپنی طرف لے جائیں، وہ کہیں کہ میری کمی تھی، وہ میری کوتاہی ہے، وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے کوئی غلط عمل کا یہ مجھے رزلٹ ملا ہے. ہاں یہ جو کمال ہے نا یہ میرے رب کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے، کیونکہ رب کمال والا ہے نا، رب کمال کو پسند کرتا ہے. تو اللہ اس کی توفیق دے. اللہ آدم علیہ السلام کی مثال بہت بڑی ہے. جب وہ معاملہ پیش آیا، اور کتنی بڑی وہ ظاہر ایک آزمائش سے آپ گزرے ہیں، اور آپ کی آزمائش کو بڑا مشکل ہے بیان کرنا. اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی وہ سارا قصہ کھول دیا. ابھی قرآن شروع ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پورا قصہ کھول کے رکھ دیا گیا کہ وہ بس وہ بھول ہو گئی، نہیں یاد رہا، وہ بس وہ کھا لیا، اللہ نے منع کیا تھا، جنت سے نکلنا پڑ گیا، زمین پہ آ گئے. اب ظاہر ہے اللہ نے اتنی محبت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور بڑی بڑی محبت فرمائی آپ سے، جنت میں رکھا، اپنا دیدار کا شرف بخشا. آپ کو بولو آدم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کئی ہزار سال کیا ہے، بڑی محبت کی اللہ نے آپ سے. ان ساری محبتوں میں ایک چیز ایسی ہو گئی، بس وہ بھول گئے، یاد نہ رہا، آ گئے زمین پہ آ گئے. 40 برس توبہ کرتے رہے، رو رو کے اتنا روئے ہیں آپ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو گال مبارک ہیں ان پہ نالیاں بن گئیں پانی کی، اتنے آنسو بہائے آپ. اور جب بھی اللہ سے عرض کی ہے، یہی کہا مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میری غلطی میری غلطی میری غلطی. حالانکہ آپ قرآن کھولیں آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن کے لفظ کچھ اور ہیں، قرآن کے لفظ کچھ اور ہیں. آپ نے یہ کہا میری غلطی، قرآن کہتا ہے ہم نے بلا دیا. ہائے نہیں سمجھے، قرآن کہتا ہے ہم نے بلایا، آدم فرماتا ہے نہیں میری غلطی، یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، میں ذرا بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا. قرآن کہتا ہے آدم آپ کیا بول رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلایا، ہمارے کنٹرول میں تھا، ہم نے تیرے ذہن سے وہ بات ہی نکال دی. لیکن نہیں، آپ اس پہ آئے ہی نہیں، ساری زندگی یہی کہا مجھ سے مسٹیک ہو گئی، مجھ سے مسٹیک. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دی، عزتیں نصیب ہو گئی، برکتیں ملی. اور اگر اس بدبخت کی طرح اکڑ جاتے، شیطان کی طرح، اس کو بھی کہا گیا تھا سجدہ کرو، سادہ سی بات تھی، لیکن میں بول گیا. کیا بول گیا؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. بس اسی پہ پکڑ ہو گئی. ساری زندگی کی وہ کمائی ہوئی عبادتیں ایک لمحے میں ضائع، ایک سیکنڈ نہ لگا اور ساری باتیں ضائع کر دی گئی. وہ جو فرشتوں کے اندر عزازیل کہلاتا تھا، عزت دار فرشتہ اور سردار تھا ان کا، ایک لمحے میں اس کی ساری سرداری ختم کر دی گئی. میں کیوں بولا؟ کیوں کہا تم نے میں؟ آدم نے یہ نہیں بولا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ ہمارے جد پہ کروڑوں اور اپنی رحمتیں نازل کر. کیا آپ نے ہمیں یہ عاجزی سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم انسان اصل میں اس عاجزی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ نے آدم کو دی ہوئی تھی. ہم اس عاجزی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، ہمیں یہی زیبا ہے، ہمیں یہی سجتی ہے، ہمیں سوٹ ہی عاجزی کرتی. ہم گردن اٹھانے والے نہیں ہیں شیطان کی طرح. کبھی زندگی میں ایسا لمحہ نہ آئے. بلکہ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، میں یہاں پیش کروں گا کہ اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی بری چیز ہے میں کہنا. اور کسی اللہ والے کو آپ میں کہتے نہیں سنیں گے، جی نہیں سنیں گے آپ کہ وہ میں بول دے، میں نہیں کہے گا. وہ ہمیشہ یہی کہے گا اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. میں کروں گا یہ طریقہ اللہ والوں کا نہیں ہوتا. اور بزرگ ایسے لفظ نہیں بولتے، اللہ کو یہ لفظ ہی ناپسند ہے. اللہ بکری کے اوصاف میں سے ایک چیز ہے یہ بڑا پسندیدہ جانور، لیکن یہ میں کرتی ہے. اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ لفظ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اللہ نے بھی حد کر دی. وہ میں کرتی ہے، تو اللہ نے کہا یہ تیری میں ایسی نکالوں گا اب
پہلے تو اس کی گلے پہ چھری پھروا دیتا ہے، کہتا ہے تیری میں تو پہلے یہ نکلی، تیرے گلے پہ چھری پھرے گی. پھر اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرواتا ہے، پھر ٹکڑے کروا کے اسے آگ کے اوپر جلاتا ہے، اس آگ کے اوپر جلا کے اس میں مرچیں ڈلواتا ہے، اس مرچوں کو پھر انسانوں کے منہ میں لے جا کے کیما کرواتا ہے. کیما کروانے کے بعد اس کی ہڈیاں جو ہیں اس کو بھی منہ سے چسواتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بھی باہر نکال دو، چوس لو اس کو. اس کا گودا بھی نکلوا لیتا ہے، اور سنو کھال اتروا کے اس کے جوتے بنواتا ہے. یہ میں کرتی تھی نا، کھال اتروا کے اس کے جوتے بنوا دیتا ہے کہ کسی طرح تجھے پتا چلے کہ تو میں کیوں بولی. اور پھر بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے، میں حیران ہو گیا، کیسی تحقیق ہے کہ یہ جس کی آنتیں ہوتی ہیں نا، اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں اس کو خشک کیا جاتا ہے. خشک کر کے جب وہ خشک ہو جاتی ہیں تو گاؤں میں کسی جگہ جائیں نا آپ، تو وہاں آپ کو ملے گی روئی دھننے والی مشین. اس روئی دھننے والی مشین میں اب تو خیر لیٹسٹ مشینیں آ گئی ہیں، لیکن وہ پرانی مشینیں جو ہوتی تھی اس کے اندر وہ جو اس کی آنتیں ہیں اس کو خشک کر کے اس کے اندر اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں سے روئی جب گزرتی ہے نا تو پھر تو کی آواز آتی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں میں سے شروع ہوئی تھی، اللہ تو پہ لایا اسے. جب تک وہ تو نہیں نہ نکلا اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں. تو اللہ تیرا بھی تو نکلوائے گا اگر تو میں بول گیا نا. تو مولا تو ہی ہے، بس مل کے کہو نا سبحان اللہ. بس تو ہے، یہ میں نہیں ہے، تو ہے، یہ تو ہی ہے جس نے سب بنایا. تو اللہ نے کیسی مثالیں ہمارے لیے رکھی دنیا میں بڑی. وہ میں کبھی وہ وقت نہیں بھولا کہ ایک شیخ صاحب تھے، ان کے بارے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا دیا. ہمارے شہر میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ عمرہ کرنے چلے گئے اور زوجہ کے ساتھ تھے، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو زوجہ کہنے لگی شیخ صاحب آپ نے اس دفعہ بڑے کم دن کروائے ہیں، 15 دنوں کے لیے ہم آئے ہیں، تو یہ تھوڑے دن ہیں، زیادہ ہونے چاہیے تھے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جی میری زبان سے صرف اتنا نکل گیا حرم میں کہ ایسی کون سی بات ہے، میں اگلے سال پورے مہینے کے لیے تمہیں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا تمہیں پورے مہینے کے لیے. کہا یہ لفظ میری زبان سے نکل گئے. کہتے ہیں جی مجھے 20 سال لگ گئے، دوبارہ حرم نہیں جا سکا. یہ انہوں نے مجھے خود سنائی بات، 20 برس میں حرم نہیں جا سکا. اور میں رو کے اللہ سے توبہ کرتا رہا. اور ایک بزرگ پھر مجھے ملے، انہوں نے مجھے پوچھا، انہوں نے مجھے جب میں انہوں نے بتایا کہ میں نہیں جا پا رہا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کیا تھا. کہا جی اس طرح کہہ بیٹھا. کہا اوہو، کہا یہ تو اللہ کو چیلنج ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو یہی ہے کہ توبہ کرتے جائیں بس، اور یہی کہیں مولا نہیں مجھے معاف کر دے، مرنے سے پہلے میرا یہ گناہ معاف کر دے، میں کیوں بولا حرم کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہیں جا کے ان بزرگوں نے بھی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، پھر جا کے میری معافی ہوئی. تو انشاءاللہ کہو نا ذرا، اس سے نکلو. اور یہ بیماری بہت بڑی ہے، اور ہم علماء کو یہ بہت زیادہ ہے، ہم نعت خانوں کو، جی ہم قاری حضرات کو، ہمیں تو یہ بڑی بیماری ہے اور بہت زیادہ ہمیں لگی ہوئی ہے. میرے جیسا درس دینے والا کون ہے، میرے جیسا نعت پڑھنے والا کون ہے، میری جیسی تلاوت کون کر، میرے جیسی گفتگو کون کرے گا، میرے جیسا کوئی سٹائل کس کا ہے، میرے جیسا کوئی جو ہے وہ بول کون سکتا ہے. یہ جس نے بول دیا گیا ختم، اسی دن ناتا کٹ جاتا ہے. اس لیے کہ اس پہ اللہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے، سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ صرف اللہ کو زیبا ہے، یہ بڑائی ہے، اور بڑائی صرف ایک ذات کو سجتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا یہ کبر یہ میری چادر ہے، جس نے اس کو پکڑا، اس کو کھینچنے کی کوشش کی، مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی، میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا. جس نے کبر کیا، کسی جگہ بھی کہا میں نے کیا ہے، تو سن لے اس کے بعد اس کی ہر نعمت اس کو چھیننا یہ مجھ پہ لازم ہو گیا. لہذا بس دیکھ لو، جس دن یہ جملہ نکلا اسی دن سے زوال شروع، اسی دن سے تمہارا زوال
شروع ہو گیا، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ نعمتیں ہیں، علم ہے، وہ شعور ہے، وہ برکت ہے، وہ ولایت ہے، وہ کوئی بھی شے ہے، تمہارا زوال شروع ہو گیا جس دن تم نے میں بولا۔ تو اللہ اسے محفوظ کر دے انشاءاللہ۔ یہ نبیوں کو زیبا ہے، بولو کس کو؟ سارے بولو نا، یہ نبیوں کو، وہ کہہ سکتے ہیں، انہیں اللہ نے اجازت دی۔ نبی کہہ سکتا ہے میں کرتا ہوں، جیسے حضور نے فرمایا لاؤ چاند ابھی 2 ٹکڑے کرتا ہوں، حضور نے کہا لاؤ سورج ابھی سورج کو پلٹاتا ہوں، حضور کہہ سکتے تھے، نبی کہہ سکتا ہے۔ ولی کو، انسان کو یہ زیبا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی حقیقت پہچاننی ہے۔ ارے کیا بتائیں تمہیں، اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا، کیسے ہماری تخلیق کی۔ اور پھر دیکھو اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ذرا پیچھے چلے جاؤ نا، ماضی میں چلے جاؤ۔ بچپن میں انسان اپنے ٹانگوں پہ چل بھی نہیں پاتا، اسے ایک چارپائی کا سہارا چاہیے، پھر وہ سہارا بھی جب تھوڑا سا ہٹتا ہے تو کوئی اس کی انگلی پکڑتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، پھر اس کے منہ میں بھی کچھ ڈالو تو وہ کھاتا ہے، خود کھا بھی نہیں سکتا۔ دیکھو یہ تمہارا ماضی ہے، ہم نے تجھے ماضی میں بھی کیسے سنبھالا، ماں کی چھاتی تیرے لیے حاضر کر دی، باپ کے ہاتھ تیرے لیے حاضر کر دیے، ساری دنیا کی نعمتیں خود تیرے قریب ہم لے آئے کہ میرے بندے کو ضرورت ہوگی، ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو شفقت چاہیے، محبت چاہیے، اس کو توجہ چاہیے، اس کو تمہاری سردی گرمی سے بچاؤ چاہیے۔ وہ سارا کچھ ہم نے تمہارے بچپن میں کیا کہ نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ یہ سب ہم نے کیا، ہم نے انتظام کیے تیرے لیے۔ اور پھر دیکھ، چل تو ماضی کی طرف دیکھ کے اگر نہیں سمجھتا، ذرا مستقبل کو دیکھ۔ ایک وقت آئے گا دوبارہ تو اسی پرام پہ جا بیٹھے گا جب تیرے پاؤں کام نہیں کریں گے، تیرے قدموں میں راشا شروع ہو جائے گا، تیری کمر جھک جائے گی، اور اس وقت تجھے دوبارہ ویل چیئر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو پھر اسی بچپن میں چلا جائے گا، دانت جھڑ جائیں گے، کان سننے سے عاری ہو جائیں گے، آنکھیں موٹی اینک لگا کے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس وقت پھر تجھے میری ہی ضرورت پڑ جائے گی، ہم پھر تمہارے قریب لوگ کر دیں گے، تمہارے بیٹے آ جائیں گے، میرے کہو سبحان اللہ، تمہاری بیٹیاں آ جائیں گی، تمہاری بیوی آ جائے گی، ہم تمہارا وہاں بھی خیال کریں گے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، بیچارے سے چلا نہیں جاتا، بیچارے سے اٹھا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، دوائی بھی خود نہیں لے سکتے ہو، اور ڈاکٹر آ کے تمہیں بوتل لگاتا ہے، تمہیں انجیکشن لگاتا ہے، وہ تمہاری ڈرپ لگاتا ہے، وہ تم خود بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم نے تمہارا وہاں بھی کتنا خیال کیا۔ اے بندے تو ماضی دیکھ، تو اپنا مستقبل دیکھ، وہ سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے۔ اور دیکھو ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی نا، تو اس موت کے بعد بھی ہم ہی تمہارا خیال کریں گے، لوگ تمہیں نہلائیں گے، لوگ تمہیں پہنائیں گے۔ وہ سفید کفن کون لا کے دے گا تجھے؟ وہ تیرے رب نے تیرے لیے انتظام کرنا ہے۔ وہ سفید کفن لایا جائے گا، تجھ پہ پہنایا جائے گا، خوشبو چھڑکی جائے گی، پھول لگائے جائیں گے، اور پھر بارات کی طرح دولہا آگے جائے گا، پیچھے پیچھے لوگ چلیں گے۔ ہم تمہیں کتنی محبت دیں گے اس وقت۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کیا کہ تجھے قبر میں پھینک آئے ہیں، نہیں، کتنی محبت سے قبر میں اتارا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہلکے گلاب چھڑکا جاتا ہے۔ اوے لوگوں دھیان کرو، آہستہ آہستہ بھائی، آہستہ، مردے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کون نکلوا رہا ہے؟ یہ رب ہی بلوا رہا ہے زبان سے۔ ہم نے کیسا خیال کیا تمہارا۔ اور پھر دیکھو جب تمہیں اتار دیا گیا، تمہارا کعبے کی طرف منہ نہیں تھا، لوگوں نے کہا نہیں قبر بند نہیں کرنی، پہلے کعبے کی طرف منہ کرو، اس کا منہ کعبے کی طرف پھیر دو۔ ارے ہم نے کتنا انتظام کروایا۔ اور پھر لوگوں نے سلیں رکھی، اس پہ مٹی ڈالی گئی، اور باہر اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ ہو جائے۔ اتنی دیر باہر سورہ یاسین پڑھی جاتی رہی تیرے لیے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی رہی، لوگ تجھ پہ نعتیں پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اور تو اندر قبر میں تھا۔ دیکھ کون ہے جس نے اس وقت بھی تیرا خیال کیا۔ ما غرک بربک الکریم، اے بندے کیسے اس کریم رب سے تو دور جا سکتا ہے؟ تو کیسے اس سے الگ ہو سکتا ہے جس نے تجھے اتنی محبت سے قبر کے اندر بھی تیری عزت رکھی؟ اور دیکھو اگر تم نے نہ سوچا، اگر یہ چیز تیرے خیال سے نکل گئی تو ضرور تو کہیں نہ کہیں ضرور تکبر کر بیٹھے گا۔ اس سے بچنا، ہم حشر کے دن بھی تیرا خیال رکھیں گے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہاں بھی تجھے ہماری ضرورت پڑے گی، ہم وہاں بھی تیری خبر گیری کرنے والے ہیں۔ اور کس کو ہم تمہارے اوپر منعقد کریں گے؟ وہ کون ہوگا جو تمہارے اوپر ہم متعین کر دیں گے؟ وہ اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ ہوں گے، جنہیں ہم تیرے اوپر متعین کر دیں گے کہ لے آؤ اپنے امتی کو، ہم اس کو بخشنے والے ہیں۔ تو ہم سے دور کیسے جا سکتا ہے؟ تیری اوقات ہے کیا؟ تو کب یہ جانے گا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے؟ میں تمہیں سارے تصوف کی جان بتاؤں، سننا چاہتے ہو؟ ذرا بولو، سننا چاہتے ہو؟ سارے تصوف کی جان، میں کچھ بھی نہیں،
جے تیرے نال میری نسبت نہیں. یہ سارے تصوف کی جان ہے. تم تصوف کا آخری جملہ اگر کبھی زندگی میں پڑھو گے نا، کبھی تم جاؤ گے تصوف کی آخری حد تک، اگر تمہیں موقع ملے 90-80 سال ہو جائیں تمہارے تصوف پڑھ پڑھ کے، تو آؤ آج ہی سن لو. تصوف کی جان صرف ایک جملہ ہے، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری نسبت نہیں، اور میں سب کچھ ہاں جے تیرا کہاواں یا رسول اللہ. یہ سب کچھ ہے، بس یہی سارا کچھ ہے. جو اس پہ رہا پا گیا. اللہ والوں کے ہاں یہی اصول ہے، جو اس پہ رہا کہ میں کچھ بھی نہیں، حضرت صاحب میری کوئی اوقات نہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں. اور یہ عقیدہ بناؤ گے تو کوئی بات بنے گی. اور کبھی روڑے کوڑے سے باہر نہ آنا، روڑا کوڑا ہی رہنا ہے. ہم نے اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں. اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ سے ٹکر لے لو گے اور وہ تیری گردن توڑ دے گا. اس نے تیرا کک نہیں چھوڑنا. آج دیکھ لو، تھوڑا سا لاہور کی طرف چلو، ذرا چلو لاہور کی طرف. راستے میں شدرا آئے گا، راوی کے پل سے تھوڑا سا پہلے لیفٹ ہینڈ آپ کو ایک دور سے مزار، ایک دور سے ایک عمارت نظر آئے گی، میلی سی، کئی دفعہ گزرتے ہوئے دیکھی ہے، گندی سی میلی سی. اور اس کے ارد گرد تھوڑے سے باغ ہیں، گورنمنٹ تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیتی ہے. اور وہاں پہ لوگ تمہیں تھوڑے سے نظر آئیں گے، لیکن آج کل خیر وہاں بھی کوئی نہیں جاتا. وہاں پہ نشئی، چرسی اور ایسے ہی سارے بنگی بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا کرو کہ رکو وہاں پہ اور تھوڑا سا اندر جاؤ، ایک لپ لپ مٹی جمی ہوئی قبر نظر آئے گی. اور وہ کس کی قبر ہے؟ وہ مغل بادشاہ جہانگیر کی قبر ہے، جو اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ پورا بر صغیر اس کے زیر نگین تھا. اور جب وہ فیصلے کرتا تھا تو ایک لفظ بولتا تھا، لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی. اور اس کی اپنی بیگم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، وہ جس کی طرف اشارہ کرتی اسے ختم کر دیتا تھا. وہ دونوں کی قبریں وہیں پہ ہیں، اور دونوں کی قبروں پہ اتنی موٹی مٹی ہے کہ شاید اس کو اتارنے کے لیے بھی ایک دن چاہیے. یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور اس کی آج حالت قبر کی یہ ہے. اور اس کی جو بیوی ہے، اس کی قبر پہ جو شعر لکھا ہے نا، کبھی جا کے اس کا وہ فارسی میں ہے، کبھی اردو ترجمہ پڑھنا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی قبر پہ کون آ کے دعا مانگے گا. ہم غریب لوگ ہیں، یہاں نہ بلبل آتی ہے، نہ یہاں کبھی بہار آتی ہے. اب ایسا کرو، اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل پکڑو، اب ذرا راوی پار کرو، تھوڑا سا آگے جاؤ، ذرا دائیں طرف دیکھو، تمہیں ایک روشنیوں کا سمندر نظر آئے گا، ایک روشنیوں کا سیلاب ہوگا. خوشبوئیں تیرا استقبال دور سے ہی کریں گی، اور تیرا دل اچانک دھڑکنا شروع ہو جائے گا. وہ نور کہیں سے دور سے آ رہا ہوگا، ابھی تو قریب نہیں پہنچے گا کہ تجھے لگے گا کہ یہاں کچھ عجیب شے ہے. وہ کون ہے؟ وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے، جو فقیری گزار گئے، جو زندگی کو عاجزی سے گزار کے چلے گئے. ان کی قبر پہ جاؤ، تمہیں 24 گھنٹے وہاں نیکوں کا، ریل پیل کا، اور لوگوں کا آنے کا، بیٹھنے کا، کھانے اور پینے کا ایسا انداز نظر آئے گا کہ وہ کئی بادشاہ بھی آج تک اس کو نہیں پا سکے جو حضور داتا صاحب کی قبر کو اللہ نے عطا فرمائی. جو فقیری کر گئے، جو اپنے آپ کو عاجزی سے اللہ کے سامنے چھپ کے اور بغیر کسی جو ہے وہ اپنی کسی تکبر کے گزار کے گئے، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں اور جی رہی ہیں. ان کی قبریں بھی آج لوگوں کو ایمان دیتی ہیں. اور وہ بادشاہ ہے جس کی قبر بھی دور سے کوئی نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی پہچانتا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے. تو ہم اصل حقیقت کو سمجھیں. اس کے پاس پورا ملک تھا، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، اتنا دین پھیلانے میں بزی رہے، شادی نہیں کر سکے. تو اللہ نے ان کی قبر کو زندہ کر دیا. لہذا عاجزی، نظریں جھکانا، اپنے آپ کو نیچا رکھنا ہماری اوقات ہی. ہم گندے قطرے کی پیدائش ہیں اور ہم سڑے ہوئے مردے کی انتہا ہیں. بس یہی ہماری اصل زندگی ہے. وہ جو درمیان میں دیا وہ سب اللہ کا ہے، وہ سب اللہ کا ہے. تمہارا اپنا نہ پہلے تھا نہ آج ہے. سنو، جب آئے تھے روتے ہوئے آئے تھے. بولو نا، بولو کیسے آئے تھے؟ سارے بولو، روتے ہوئے آئے تھے. اور جب تم جانے لگے ہو تو سنو، اب حالت اور ہونی چاہیے. تم رو رہے تھے آتے ہوئے تم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے. اور بچہ جب روئے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بچہ شاید ٹھیک نہیں ہے، اس کو رونا چاہیے. اب وہ روئے گا تو لوگ ہنسیں گے. ایسی درمیان میں زندگی گزار کے جاؤ کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو تم ہنسو، لوگ روئیں.
ایسی زندگی گزارو. وہ جو درمیان کی زندگی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اب جاتے ہوئے ذرا معاملہ بدل جائے. اب تم نے روتے ہوئے نہیں جانا، وہ آتے ہوئے رو لیا ہے، اب جاتے ہوئے تم نے ہنسنا ہے اور لوگ روئیں مولا اتنا نیک شخص دنیا سے چلا گیا. تو کچھ ایسی زندگی گزارو کہ جس میں عاجزی ہو. اور اللہ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ ہمیں سعادت دے. ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے، انشاءاللہ کہو. اور کبھی آپ ہمارے انداز میں ایسا نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نہ ہی آئے، کبھی نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے. ٹرک بھی کوئی گزار دے، قیامت بھی گزار دے، کوئی ٹرین بھی گزار دے، ہم کہیں گے بھائی لے جا، یہ بھی تو ہی لے جا. عاجزی میں رہو گے تو اللہ کے ہاں کچھ پالو گے، ورنہ جو ہے وہ بھی نکل جائے گا. تو ان 3 آیتوں میں، پہلی 3 آیتوں میں اتنی گہرائی رکھ دی گئی کہ انسان ہم نے آنکھیں اور سننے کے لیے سارا کچھ دیا. اور یہ سارا کچھ کیوں دیا؟ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو احسان فراموش تو نہیں ہے کہیں؟ کیا تو احسان فراموش تو نہیں؟ تو آؤ میں آخر میں تو سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سنیے ذرا، کہ اللہ نے تو کہا کہ کہیں تم احسان فراموش تو نہیں. تو آؤ ہم اللہ سے ایک جملہ آج بول دیں، مولا ہم احسان فراموش نہیں ہیں. انشاءاللہ کہو نا، ہم تیرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہمارے بال بال کے ساتھ تیرا احسان جڑا ہوا ہے اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے. اب یہ جو لے کر، یہ جو معرفت لے کر اور یہ جو احسان کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اب جو تم سجدہ کرو گے نا، اس کا مزہ ہی اور ہوگا. اب سجدے کا مزہ اور ہے نا، کیونکہ اب آپ احسان کو سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں. مولا تیرا کتنا کرم، سبحان ربی اللہ کہنے کا مزہ آ جائے. یہ جو بے روح سجدے ہوتے ہیں نا، اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احسانوں کا علم ہی نہیں ہے، ہم احسانوں کو سمجھ ہی نہیں پائے. لہٰذا اس لیے بے روح سجدے، بے روح نمازیں، اور بے روح ہمارے اتحیات، بے روح ہمارے قیام، بے روح بے رکوع رکوع، یہ سارا کچھ بے روح ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہمیں احسان کا پتہ نہیں کس کے سامنے جھک رہے ہیں. تو لہٰذا آؤ ہم اللہ کو جواب دے دیں، مولا ہم تیرے احسان مند ہیں، ہم ہمیشہ احسان مند رہیں گے. اور ان 3 آیتوں سے ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی بات پہ تکبر نہیں ہوگا، ہمیشہ عاجزی رہے گی، ہمیشہ سے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں گے. کسی حالت میں بھی کوئی موقع ایسا نہیں آنے دیں گے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ کسی کے سامنے بھی کوئی چیز ہار کریں، ہم ایسا نہ آنے دیں گے. کوئی علم ہو، کوئی بڑے سے بڑا وصف ہو، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت تخت آتا ہے اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت ایک انسان ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ حد ہو گئی. اور آپ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون آ گیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تیری عبادت سے بڑا خوش ہو گیا ہوں اور تیری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آج کے بعد تجھے نماز معاف ہو گئی، آج کے بعد تجھے نماز کی ضرورت نہیں. اب یہ جو ہی سنا تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے فوراً غور کیا کہ نماز تو میرے نبی کو بھی معاف نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے کہ وہ بدبخت ابلیس ہے، لگتا ہے شیطان ہے. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اس کے تخت کو آگ لگ گئی، سڑ گیا، اس کا تاج جل گیا، کپڑے جل گئے، نیچے جا گرا، اصلی شکل میں آیا. کہنے لگا اے عبد القادر، میں نے اس وسوسے سے بڑے بڑے ولیوں کو دھوکے میں ڈال دیا، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا دیا. آپ نے فرمایا اوے بدبختہ، اور جاتے ہوئے بھی دھوکہ دیتا ہے، علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچا لیا، انہوں نے بچایا مجھے، میرا علم کیا چیز. وہ مجھے اس وقت یاد کرا گئے کہ میں اصل کون ہے بھائی، یہ تو میرے رب نے بچایا. وہ بھاگ گیا، بدبخت دور ہو گیا. تو جب تک اس اصول کے اوپر نہیں رہو گے پریشان رہو گے. کہیں نہ کہیں تمہیں یہ لگے گا کہ یہ میری چیزیں ہیں ساری، یہ عزت میں نے کمائی ہوئی ہے، یہ برکت میں نے خود لی ہوئی ہے، یہ علم میں نے سیکھا ہوا ہے، یہ اولادیں، یہ برکتیں اولادیں مجھے اللہ نے دی ہوئی ہیں، لہذا میں جو ہی آ گیا ساتھ ہی برکت ختم ہو. اللہ فرماتا اب خود ہی کر. اگر تو نے میرا سہارا چھوڑا تو اب تو اپنے سہارے پہ ہے. بول کیا بولتا ہے، بولتا جا، کرتا جا، اب ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں. ہاں اگر تو میرا سہارا لیتا تو ہم تجھے ساری کائنات میں سب سے بلند کرنے پہ قادر، ہم قدرت رکھتے ہیں تجھے سب سے بلند کر دیں اگر میرے سہارے پہ رہتے. لہذا اللہ والے کبھی اس کا سہارا نہیں چھوڑتے. ان کی عادتوں میں تم دیکھو گے، اور میں نے اپنے حضرت کو دیکھا بھی، ان کے صاحبزادے وصال کر گئے تو وہاں بھی میں نے جب آپ کی خدمت میں حاضری دی تو ایسے وہ خوبصورت لفظ تھے کہ پہلے جملے پہ ہی آپ نے تربیت کر دی
جو ہی ہم حاضر ہوئے تو دل بڑا دل گرفتہ تھا، ظاہر ہے جوان صاحبزادہ دنیا سے چلا گیا، تو قریب گئے تو لگا کہ جیسے کہ حضرت نے ضبط کیا ہوا ہے، شاید کہ ضبط کا سمندر ٹوٹ نہ جائے، لیکن قریب گئے تو مسکرا کے کہنے لگے اللہ کی شے تھی اللہ لے گیا۔ اتنا خوبصورت جملہ تھا، اللہ کی شے تھی اللہ لے گیا۔ جب تک یہ تیرے اندر نہیں اترے گا تجھے ہر چیز تکلیف دے گی، ہلکی سی سوئی بھی چبھے گی نا تجھے لگے گا کینسر ہو گیا، اور اگر یہ پتا ہوگا نا تو کینسر بھی تجھے مزہ دے جائے گا کہ میرے رب نے کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے اس طرح موت دینی تھی تو دے دی۔ تو یہ بہت بڑی ہدایت ہے جو ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ نے چھپائی۔ تو آئیے اللہ مجھے آپ کو ایسا بنا دے، انشاءاللہ کہو اللہ مجھے آپ کو ایسا بنائے، اور اللہ ہمیں اسی طرح زندگی کے انداز سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ اگلی آیات میں اب جو ہمارے سامنے مضمون لانے لگا ہے اس کے لیے میں آج ہی آپ کو تیار کر دوں۔ کل مردوں کو تو چھٹی ہے، خواتین تشریف لائیں گی، اس کا درس اب ہفتے کو ہوگا، تو ہفتے کے دن ہماری ایک بڑی خوبصورت نشست ہونے والی ہے صرف جنت کے بارے میں۔ وہ ایسا خوبصورت بیان ہے جنت کا، اور اس کے اندر ایسی خوبصورت ترتیب بنائی گئی ہے کہ شاید میں کسی اور جگہ جنت کی اتنی خوبصورت آیتیں نہ دیکھوں جو سورہ دہر میں اللہ نے اتاری۔ تو اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ العالمین۔ آج وعدہ کرتے ہیں تیرے سے، تیرے قرآن کی اس خوبصورت ترتیب سے وعدہ کرتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے۔ آج تک ہم سے کوئی ایسا جملہ منہ سے نکلا اسے معاف کر دے، آج تک ہم سے کوئی ایسی بات منہ سے نکلی اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ آج تجھ سے مولا تیرے اس قرآن کے کھلے ہوئے الفاظ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ ہمیشہ کے لیے ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمیشہ کے لیے سر جھکا رہے، ہمیشہ ہماری آنکھیں جھکی رہیں، ہمارا قلب جھکا رہے۔ تیرے نبی نے جو فرمایا تھا مولا میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، میری روح بھی تجھے سجدہ کرتی ہے، میرا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، مولا یہی لفظ ہم سے بھی قبول فرما، ہمیں بھی انہی لفظوں کے ساتھ قبول فرما لے۔ اللہ یہ جتنے آئے ہیں ان سب کو آج کی یہ تعلیم ان کے جسم کے نس نس میں چلی جائے، ان کی روح کے اندر اتر جائے۔ یہ مولا اس نور کو لے کے اٹھیں آج کہ زندگی میں کبھی کسی بھی بات پہ تکبر اور کسی بات پہ بڑا ہونا یہ نہیں ہوگا۔ مولا ان کو عطا کر دے، اور ان کے صدقے سے پورے معاشرے کو دے دے، پوری دنیا کو دے دے۔ ہم مسلمان تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں مولا، تو جیسے بھی حالات سے گزار ہم تیار، تو جیسے بھی ہمیں رکھ ہم تیار، تو جیسے بھی ہمیں مولا آزما ہم تیار۔ مولا ہماری نظریں نہیں اٹھیں گی، ہماری گردن نہیں اٹھے گی، ہم تیرے آگے مولا سر جھکائیں گے، آج بھی جھکاتے ہیں، قبر میں بھی یوں ہی رہیں گے، اور حشر کے دن بھی تیری ہی مرضی چلے گی مولا، تو ہمیں وہاں بھی اسی طرح نظریں جھکائے دیکھے گا۔ اللہ قبول فرمانا۔ اللہ ہمیں نیکوں کا یہ خوبصورت رنگ ہماری اولادوں کو بھی دے دے، ہمارے بچوں کو دے دے، ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں مولا اس کو جاری و ساری فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔